نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، سامعین مکرم، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت اپنے خاص بندوں پر نازل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ربوبیت کی صفت کا استغفار سے خاص تعلق۔ مختصراً سماعت فرمائیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو قرب خاص عطا فرماتے ہیں اس پر اپنی صفت الیس اللہ بکاف عبدہ کا ظہور فرماتے ہیں، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب آپ اپنے قول فعل عمل میں اس نقطے کو عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اپنی محسوسات اپنے اس عقیدے سے جوڑ لیتے ہو، محسوس کرتے ہو کہ میرا ہر سانس جو چل رہا ہے اس کے چلنے میں الیس اللہ بکاف عبدہ کی برکات شامل ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں میرے دیکھنے میں بھی قوت شامل ہے، میرے سننے میں بھی یہی قوت شامل ہے، میرے چلنے پھرنے میں یہی قوت شامل ہے۔ اگر اللہ میرے ساتھ کافی نہ ہوتا تو میں ایک پل کے لیے بھی چل نہیں سکتا تھا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو احساس کمتری یا احساس محرومی نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں مستغنی اور خوش رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کو کوئی خیالات تنگ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ شیطانی حصار میں قید ہو چکے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے ذکر اللہ دل کے تالوں کی کنجی ہے۔ اللہ کا ذکر، حدیث شریف میں فرمایا اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ ہمارے دل کے تالوں کو اپنے ذکر کی کنجی سے کھول دیجئے۔ جب آپ اللہ کا ذکر جس نیت سے کریں گے اللہ آپ کو اسی گمان کے مطابق عطا فرما دیں گے۔ اسی دعا میں اشارہ ہے کہ ہر دل میں نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کی صلاحیت اور دولت موجود ہے، اور ذرہ بد سیل بند دل میں پڑا ہوا ہے، ذکر اللہ کی برکت سے اس کی سیل ٹوٹی ہے، لیکن کنجی جب ہی کام کرتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ مرشد اور شیخ ہے جس کی نگرانی اور تربیت اور توجہ اور دعا کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام مفید ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو موسم کے تغیر اور تبدل سے اور مزاج کے موافق ذکر کروائیں گے۔ بعض اوقات انسان اپنے مزاج کے برخلاف ذکر کر لیتا ہے اور ذکر سے اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو مدافعت نہیں ہوتی اس سے اسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ذکر کو اس کا قصوروار ٹھہرواتا ہے۔ اس لیے شیخ اپنے مرید پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی طبیعت اور مزاج کے موافق ذکر کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے، ربوبیت کی صفت کا استغفار سے خاص تعلق ہے۔ استغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے۔ جب کبھی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو فوراً معافی مانگا کرو۔ ایک شاعر کہتا ہے اگر ناکام ہوتا رہوں عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو تیری عاشقی کی نہ چھوڑوں، یہ رشتہ عشق و محبت کا قائم ہی رکھوں، جو 100 بار بھی ٹوٹے تو 100 بار جوڑوں۔ شیطان آپ کو جب معافی سے آپ کا دل اکتائے تو آپ بار بار معافی مانگیں، کیونکہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ ربوبیت کی صفت کا استغفار سے خاص تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ کو ناراض کرنا دنیا میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پرورش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متولی ہوتے ہیں، تو پھر اصلی پالنے والے اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہیں ان کا کتنا حق ہوگا۔
اور ان کو ناراض کرنا کتنا برا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ کو پالنے کی وجہ سے اولاد سے محبت بھی ہوتی ہے اور اولاد کو بھی ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ احسان پرورش کے سبب بس اولاد محبت کے سبب جلد ماں باپ کو معافی مانگ کر راضی کر لیتی ہے اور ماں باپ جلد معاف کر دیتے ہیں بوجہ رحمت و شفقت۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے استغفار کے حکم میں اپنا رشتہ بیان فرمایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے رب کو جلد راضی کرو معافی مانگ کر۔ بوجہ ربوبیت ہم کو تم سے تعلق اور محبت بھی بہت ہے، جلد معاف کر دوں گا۔ میں غفار ہوں، کثیر المغفرہ اور واسع المغفرہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم جب خود ہی کہے کہ ہم سے فلاں چیز مانگو تو وہ ضرور دیتا ہے، بس جب مغفرت مانگنے کا حکم دیا ہے تو ضرور مغفرت دیں گے۔ کریم کی شان کا مقتضا یہی ہے، اس لیے سامعین مکرم جب خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر مت کیا کرو۔ جب آپ معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ کی عادت خطا سے بچنے کی پختہ ہو جائے گی، پھر آپ ایسی خطا کرو گی نہیں جس سے معافی مانگنی پڑے۔ لہٰذا ایک شاعر فرماتے ہیں کوئی کتنا ہی شکستہ ہو، کوئی کتنا ہی نکما ہو، نظر بر لطف جام ساقی پیش کیے جائے، بھرے گا کب بھرے گا اس سے کوئی غرض نہ ہو، بس اپنی دعا پیش کیے جائے، بس اپنے استغفار پیش کیے جائے، بس اپنی معافی پیش کیے جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی اپنے فضل و رحمت سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔